جب تک اس علم کے ساتھ علم ہدایت نہ ہو، یہ تباہی کا، بربادی کا، تخریب کا ذریعہ ہے۔ علم ہدایت ہو تو کیا کہنے، یہ ساری قوت، یہ ساری انرجی، یہ ساری صلاحیت جو ہے پھر خیر کے لیے صرف ہوگی، نیکی کے لیے صرف ہوگی، بھلائی کے لیے صرف ہوگی۔ یہ سارا معاملہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ دو علموں کا معاملہ ہے۔ اگر پہلا علم بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، دوسرے سے آنکھ بند کر دی جائے، اسی کا نام دجالیت ہے، کانی تہذیب ہے، دو آنکھوں میں سے ایک بند ہے۔ علم ہدایت سے کوئی سروکار ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، ادھر نسبت ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ چھوڑو جی قرآن کو، کیا قرآن بس یہ بیچارہ حافظ ہے، ابن نابینا ہے، حفظ کرا دو اسے، یہ غریب جگہوں کے بچے ہیں، یہ ہزارہ اور کوہستان کے انہیں حفظ کراؤ اور انہیں بھیجو، ایکسپورٹ کرو کراچی، تاکہ وہاں کی مسجدیں بن رہی ہیں بہت نئے نئے، آپ کو وہاں پر امام اللہ فصل بڑھتی یوس۔ قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن یاد کرنے کا ہے، تجوید ہو رہی ہے، حفظ ہو رہا ہے، قرآن کا فہم، تفقہ کہاں ہے؟ ادھر توجہ ہی نہیں۔ اس پہلو سے کیجئے کہ اصل اہمیت اس علم میں ہدایت کی ہے۔ اگر وہ ہے تو یہ علم جو دوسرا ہے، انسانی علم، اللہ کے فعل اور عمل کا علم، یہ بہت مبارک ہے، نور علی نور ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہی دجالیت ہے، یہی تخریب کا ذریعہ ہے، یہی تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ چنانچہ آپ دیکھیے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے علم کی طرف تو توجہ دلائی ہی نہیں، کوئی سائنس پڑھائی، بلکہ ایسے یوں کر کے ایک طرف کر دیا۔ تعبیر نخل والی حدیث کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور کی آمد سے پہلے یہ کھجور کا ایسا درخت ہے کہ جو حیوانی کنگڈم جو ہے، اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کے درمیان واقع ہوا، اس میں حیوان کی صفات بھی موجود ہیں، سیکسز ہیں علیحدہ علیحدہ، پھول جو ہے یہ مردانہ پھول ہے، یہ زنانہ پھول ہے۔ اچھا، ان دونوں کو اگر قریب لے آتے تھے تو پولینیشن ہوتی تھی زیادہ، بارآور ہو جاتے تھے پھول، اور فصل زیادہ ہوتی تھی کھجور کی۔ حضور مدینہ تشریف لایا، آپ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو خیال آیا ہوگا کہ یہ جو ہے خام خواہ فطرت اور قدرت کے اندر دخل اندازی کیوں ہو رہی ہے؟ نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف۔ یہ خواب آپ نے انسانی کوشش سے، صرف آپ نے یہ کہا تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، منع نہیں کیا، نہ کرو تو کیا ہے۔ صحابہ کے لیے تو یہ کہہ دینا بہت بڑی بات، نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب ڈرتے ڈرتے آئے حضور، آپ نے یہ فرمایا تھا، ہم نے تعبیر اسے کہتے ہیں، تعبیر عین سے نہیں، تعبیر، تے اور پھر الف کے اوپر حمزہ لگا ہوا، تعبیر۔ تو ہم نے نہیں کی، اس دفعہ فصل کم ہو گئی۔ ایک جملہ، انتم عالم بامور دنیاکم، یہ جو امور دنیا کے علوم ہیں ان کا علم تمہیں زیادہ حاصل ہے، میں یہ پڑھانے نہیں آیا ہوں۔ جو تمہارا علم ہے، جو تمہارا تجرباتی علم ہے، استعمال کرو، میں انہیں اس سے منع کرنے نہیں آیا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے جس کی طرف بہت کم توجہ ہوئی ہے، بہت اہم حدیث ہے، انتم عالم بامور دنیاکم۔ لہذا حضور نے اپنی حیات طیبہ میں صرف ایک کام کیا، تعلیم قرآن کی حدیث لکھنے سے منع کیا ہے، مبادا قرآن اور حدیث کے اندر گڑبڑ ہو جائے معاملہ۔ قرآن کے ذریعے سے ایمان 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 ایمان، تفقہ 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 تفقہ، یہ کام کیا، اور اس کے نتیجے میں جہاد 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 جہاد، یہ کام کیا۔ کوئی سائنس نہیں پڑھائی، کوئی فزکس نہیں پڑھائی، کوئی جیولوجی نہیں پڑھائی، کوئی باٹنی، کوئی زوالوجی، کوئی کاسمولوجی، کوئی ایسٹرونومی، کچھ۔ ہاں، البتہ جب اسلام کے ذریعے سے ایمان کا روشنی پھیل گئی، ماحول منور ہو گیا، اب مسلمانوں نے پہلا علم جو ہے اس پر بھی توجہ کی، سائنس کے میدانوں میں بڑے بڑے کام کیے، کارہائے نمایاں کی، ان کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن یہ اس کے بعد، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے۔ صورتحال آج کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں ہم؟